نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہر مسلمان کے لیے بیسٹ آئیڈیل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی میں کیا ہے، ہم اس طرح تو نہیں کر سکتے ہیں، چاہے لاکھ کوشش کریں، لیکن ہم ان کے مثل تو کر سکتے ہیں۔ اگر ہم پہاڑ نہیں بن سکتے ہیں تو کم سے کم چٹان تو ضرور بن سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیویوں میں ایک نام حضرت بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی آتا ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اصلی نام رملہ تھا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سردار مکہ ابو سفیان بن حرب کی صاحبزادی تھی، اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والدہ کا نام صفیہ بنت ابو العاص ہے، جو امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلے نکاح عبید اللہ بن جہش سے ہوا تھا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اور عبید اللہ بن جہش دونوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور دونوں ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، لیکن حبشہ پہنچ کر ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر عبید اللہ بن حجش پر ایسی بد نصیبی سوار ہوئی کہ وہ اسلام جیسی عظیم الشان دولت سے پھر گیا اور مرتد ہو گیا، نصرانی ہو گیا۔ اس کی موت شراب پیتے پیتے ہوئی۔ اس حالت میں اس کی موت ہوئی کہ وہ نصرانی تھا۔ ہمیں ان واقعے کے ذریعے یہ معلوم چلتا ہے، جن لوگوں نے مذہب اسلام جیسی عظیم الشان دولت کو ٹھکرایا ہے، نہ وہ زمین والے کا ہوا ہے اور نہ ہی وہ آسمان والے کا ہوا ہے۔ وہ زمین میں کہیں بھی اس کو عزت نہیں ملتی۔ تاریخی کتابوں کا مطالعہ کر لیا جائے، یقیناً اس بات میں سچائی ہی سچائی نظر آئے گی۔ جو بھی مذہب اسلام سے منحرف ہو گیا ہے، جس نے بھی مذہب اسلام کو ٹھکرا کر دوسرے مذہب کو قبول کیا ہے، وہ نیست و نابود ہو گیا ہے، تباہ و برباد ہلاک ہو گیا۔ ابن سعد نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے کہ انہوں نے حبشہ میں ایک رات خواب میں دیکھا کہ ان کے شوہر عبید اللہ بن جہش کی صورت اچانک بہت ہی بدنما اور بد شکل ہو گئی ہے۔ جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ خواب دیکھا تو آپ بہت زیادہ گھبرا گئیں۔ جب صبح آپ کی آنکھیں کھلی، آپ نیند سے بیدار ہو گئے، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے شوہر عبید اللہ بن جہش نے اسلام سے منہ پھیر لیا ہے اور وہ مرتد ہو گیا ہے، نصرانی ہو گیا۔ جب آپ نے اس کیفیت کو دیکھا تو آپ نے اپنے شوہر کو ڈرانے کی کوشش کی اور اپنے شوہر کو ڈر سنایا تاکہ وہ اسلام کی طرف واپس آ جائے، مگر اس بد نصیب شخص نے ذرہ برابر بھی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باتوں پر دھیان نہیں دیا، اور وہ ذرہ برابر بھی نہیں سوچا کہ میں نے مذہب اسلام کو چھوڑ کر کتنی بڑی غلطی کی۔ کہا جاتا ہے کہ جب کسی کے ذہن پہ تالے پڑ جاتے ہیں پھر اس کو نہ ہی اچھائی نظر آتی ہے اور نہ ہی برائی نظر آتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب کسی کے عقل میں تالے پڑ جاتے ہیں تو اسے اچھائی نظر نہیں آتی، اسے برائی ہی برائی نظر آتی، اسے اچھے کام کرنے پسند نہیں آتے ہیں، اسے گندے کام کرنے پسند آتے ہیں۔ وہ برائی کے دلدل میں پھنس کر اپنے آپ کو تباہ و برباد ہلاک کر لیتا ہے۔ عبید اللہ بن جہش کی صورت اتنی بدصورت ہو گئی کہ کوئی اس کے شکل و صورت کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، کوئی اس کے قریب جانا پسند نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں مر گیا۔ لیکن قربان جائیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کہ آپ کے شوہر مرتد ہو گئے، اس کے باوجود بھی آپ مذہب اسلام پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے، ذرہ برابر بھی آپ نے ٹس سے مس نہیں کیا، اسی لیے کہ جس کے دل میں اللہ رب العزت مذہب اسلام کی محبت ہے، وہ انسان گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہ انسان گناہوں کے بازاروں میں رہنے کے باوجود بھی وہ انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ وہ انسان اپنی جانوں مالوں کی فکر نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ انسان یہ فکر کرتا ہے کہ میں ایمان پر قائم کیسے رہوں گا، میں ثابت قدم کیسے رہوں گا، میں اللہ رب العزت کو راضی کیسے کروں گا، میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کیسے حاصل کروں گا۔ تو وہی لوگ کرتے ہیں جو لوگ یقیناً جنت میں جائیں گے، اور وہی لوگ جنت کی مستحق ہو جائیں گے۔
جائیں گے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حالت معلوم ہوئی، آپ کو تکلیف ہوئی، آپ کا قلب نازک بے حد صدمے میں رہا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دل جوئی کے لیے حضرت عمر بن امیہ دمری رضی اللہ تعالی عنہ کو نجاشی بادشاہ حبشہ کے پاس بھیجا، اور آپ نے ساتھ میں ایک خط بھی بھیجا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ تم میرے وکیل بن کر حضرت ام حبیبہ کے ساتھ میرا نکاح کر دو۔ نجاشی کو جب یہ فرمان نبوت پہنچا تو اس نے اپنی ایک خاص لونڈی جس کا نام ابرہا تھا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام کی خبر دی۔ جب یہ پیغام حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سنی تو آپ بے حد خوش ہوئے، اور اس خوشی میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے کچھ زیورات تحفے میں ابرہا لونڈی کو بطور انعام دے دیے۔ اس واقعہ کے ماتحت ہمیں بھی ضروری ہے کہ جب ہم تک کوئی خوشخبری پہنچے تو جو خوشخبری سنانے والا ہو، جہاں تک ممکن ہو، جو بھی ممکن ہو، اس کو تحفے سے نواز دیا کرے۔ اسی لیے کہ خوشی کا اظہار بھی ایسے کیا جاتا ہے۔ پہلے کے لوگ خوشی کا اظہار اس طرح کرتے تھے، جب ان کو کوئی خوشی ہوتی تھی تو جو خوشی پہنچانے والے ہوتے تھے ان کو تحفہ گفٹ دے دیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس طرح کے عمل کریں۔ ایک بات یہ بھی رکھیں کہ یہ فرض اور واجب نہیں ہے، بلکہ ایک مستحب فعل ہے۔ جو کوئی چاہے وہ عمل کرے، اور جو عمل کرنا نہیں چاہتا ہے اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن سعید بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ، جو ان کے ماموں کے لڑکے تھے، اپنے نکاح کا وکیل بنا کر نجاشی کے پاس بھیج دیا۔ نجاشی نے اپنے شاہی محل میں نکاح کی مجلس منعقد کی، اور حضرت جعفر بن ابی طالب اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو اس وقت حبشہ میں موجود تھے اسے مجلس میں بلایا، اور نجاشی نے خود ہی خطبہ پڑھ کر سب کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حضرت بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کر دیا، اور نجاشی نے 400 دینار اپنے پاس سے مہر ادا کیا، جو اسی وقت حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیا گیا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس نکاح کی مجلس سے اٹھنے لگے تو نجاشی بادشاہ نے کہا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ لوگ یہاں بیٹھے رہیں، اسی لیے کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ ہے کہ نکاح کے وقت کچھ کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر نجاشی نے کھانا منگوایا، اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو شکم سیر کھانا کھا کر اپنے اپنے گھر روانہ کیا۔ پھر نجاشی نے حضرت رحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ المنورہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حرم نبوی میں داخل ہو کر ام المؤمنین کا معزز لقب پا لیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت پاکیزہ ذات و حمیدہ صفات کی جامع اور نہایت ہی بلند ہمت اور سخی طبیعت کی مالک تھی، اور آپ بہت ہی قوی الایمان تھی۔ یہ ہمیں اس واقعہ کے تحت معلوم چلتا ہے کہ جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ابو سفیان جب کفر کی حالت میں تھے اور صلح حدیبیہ کے تجدید کے لیے مدینہ شریف آئے تو بلا تکلف آپ جا کر مکان میں بستر نبوت پر بیٹھ گئے۔ جب یہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھی تو فوراً بلا تکلف آپ نے اپنے باپ سے کہا کہ فوراً آپ بستر نبوت سے اٹھ جائیں۔ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے بستر نبوت ہے، یہاں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرماتے ہیں، اور میں یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ ایک ناپاک مشرک اس پاک بستر
بستر پر بیٹھے۔ اس واقعے کے ذریعے ہمیں یہ بھی معلوم چلتا ہے کہ جو لوگ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان سے دنیا بنائے رکھیں، ہم ان کو اپنے دکانوں اپنے مکانوں میں داخل ہونے نہ دیں جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں، جب تک کہ وہ عاشق رسول نہ بن جائے۔ اسی لیے کہ گستاخ رسول سے مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو کوئی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتا ہے، مسلمانوں کا بچہ اس کے سر کو تن سے جدا کرنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ ہمیں ہر کچھ برداشت ہے، ہماری جان چلی جائے ہمیں پرواہ نہیں، ہمارے مال چلے جائیں ہمیں ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں، لیکن اگر کوئی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں توہین کر دے گا تو ہم ذرہ برابر بھی برداشت نہیں کریں گے، اس کے سر کو تن سے جدا کر دیں گے۔ یہی ایک عاشق رسول کی پہچان ہے کہ ان کا سب کچھ قربان ہے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 65 حدیثیں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کی ہے، جن میں سے 2 حدیثیں بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کتابوں میں موجود ہے، اور ایک حدیث وہ ہے جس کو تنہا مسلم شریف میں روایت کیا ہے، اور باقی حدیثیں دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شاگردوں میں آپ کے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے صاحبزادی حضرت حبیبہ اور ان کے بھانجے ابی سفیان بن سعید رضی اللہ تعالی عنہم بہت مشہور ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال 44 ہجری میں مدینہ المنورہ کے اندر ان کی وفات ہوئی، اور جنت البقیع میں جہاں تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن موجود ہیں وہیں آپ مدفون ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں ہیں، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کے حقوق کو ادا کرتے تھے، ذرہ برابر بھی آپ حقوق ادا کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتے۔ لیکن آج دور حاضر کا مسلمان اپنی ایک بیوی کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا۔ بہت افسوس ہے دور حاضر کے مسلمانوں پر۔ اللہ رب العزت ہر ایک شوہر کو اپنے بیوی کے حقوق کو ادا کرنے والا بنائے، اسی لیے کہ انسان کی زندگی تب زیادہ خوشگوار ہوتی ہے جب اس کا لائف پارٹنر خوش رہتا ہے، میاں بیوی آپس میں خوش رہتے ہیں، تب وہ زندگی زیادہ خوشگوار اور زیادہ خوشنما ہوتی ہے۔